ایک صاحب کی شادی ہوئی، انہیں نرم و نازک لڑکیاں بہت پسند تھیں. انہوں نے شادی کی تو ایک ایسی عورت سے شادی ہو گئی جس کے ہاتھ پاؤں بھی بڑے بھاری بھاری تھے اور قد کاٹ والی عورت تھی. تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے تو کسی اور عورت کو چاہا تھا اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یعنی میری شادی ایک ایسی عورت سے ہو گئی. لیکن ناگواری کے ساتھ چلتے رہے. کچھ دنوں کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ بھی ایسا ہوا کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے. اب اس عورت نے گھریلو ذمہ داریاں بھی نبھائی، لیکن گھر سے باہر وہ کمانے کے لیے بھی نکلتی اور شوہر کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرتی. پھر تو اسے اللہ کی بات کا بہت یقین آیا کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک عورت ناپسند ہو، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی لکھ رکھی ہو. تو یہ انسان نہیں سمجھ سکتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کس میں بھلائی رکھ دی ہے. اس لیے کبھی نکاح کے بعد عورت کو کراہت کے ساتھ اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، اس میں خیر کے پہلو تلاش کرنے چاہیے. ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ میرے ہسبینڈ جس وقت اپنے لیے ڈریسز لے کے آتے ہیں تو ایک ایک شرٹ اتنی قیمتی ہوتی ہے، اتنے قیمتی پرفیوم، ہر ایک چیز انتہائی خوبصورت، انتہائی ان کی چوائس اچھی ہے، لیکن جس وقت ہمارے لیے لینے کی باری آتی ہے تو ہم شاید 20ویں کیٹیگری میں بھی نہیں آتے جس نوعیت کے وہ اپنے لیے چیزیں پسند کرتے ہیں. مجھ سے انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا کسی نفیس ذوق رکھنے والے کا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ذوق اپنے لیے تو نفیس ہو لیکن اپنے گھر والوں کے حق میں ویسا نفیس نہ ہو؟ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ. یعنی اپنے برابر کا سمجھو، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کے لیے بھی پسند کرو. اور کتنا انصاف ہے نا، اور اس انصاف کی جزا کتنی بڑی ہے. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی بیوی کو جو کچھ دے گا وہ صدقہ ہوگا. جو کچھ بھی دے گا، وہ رب کتنا مہربان ہے کہ ایک مرد کے دل کو کس طرح سے عورت کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار کیا ہے کہ آپ دو گے وہ آپ کی جانب سے صدقہ ہو جائے گا. آپ کو بیوی کا حق ادا کرنے کا بھی اجر ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے کا ثواب دے گا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ بیوی کو جو حق حاصل ہے کہ بیوی کو وقت دیا جائے. نارملی آپ دیکھیں کہ بیوی کے پاس وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں شوہر موبائل پہ باتیں کرتے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں یا یہ ہے کہ فیس بک پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا یعنی اس دوران ایون اب کھانا بھی محفوظ نہیں رہ گیا. اور یہ لیے ہمیں اپنے گھروں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تکالیف پیدا ہو رہی ہیں کہ آپ کا ناشتہ ہے یا رات کا کھانا. نارملی لنچ پہ لوگ کم اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن لوگ کھانا کھانے بھی بیٹھتے ہیں تب بھی موبائل نہیں چھوڑتے، تب بھی یعنی دماغ کہیں اور ہی الجھا ہوا ہے. تو کچھ اوقات میں پابندیاں لگانی بہت زیادہ ضروری ہیں کہ آپس کے تعلقات تو پھر ختم ہو جائیں گے. آپ امیجن کریں کہ جو بالکل قریب بیٹھے ہوئے ان سے کوئی تعلق نہیں اور لاکھ یعنی سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں انسان اتنا کانشیس ہے کہ کسی نے کیا پوسٹ لگا دی ہے، اس وقت کیا ہو گیا. تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کھانا کھا لیں گے اتنی دیر میں، دنیا میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آ جائے گی، اور اگر آ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، بعد میں کوپ کر لیجیے گا. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں میں اپنی بیوی کے لیے آراستہ ہونا پسند کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے بنوں سنوروں جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بنے سنورے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے. میں یہ حدیث سن کر اٹھا، اپنی بیوی کو پانی پلایا، پھر اسے حدیث سنائی. بہت ہی پیاری حدیث ہے. کتنا سادہ ہے ہمارا دین، کتنا آسان ہے اور کتنا زیادہ انسانی تعلقات میں خوشگواریت پیدا کرنے والا. مرد اور عورت کے تعلق کے درمیان جس معاشرے میں لوگ رہتے ہیں اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، جتنا جی چاہے مرد تعلیم یافتہ ہو جائے لیکن ان کی ساری توقعات خاتون سے ہوتی ہیں. پانی پلانا، کھانا کھلانا، بلکہ یہ کہ کپڑے کون سے نکال کر دیے جائیں اور دیگر ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے، اور واپسی پہ بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بہت ہی اچھا ہے، خوشائند ہے، محبت بھی بڑھتی ہے. لیکن کچھ مرد کو بھی کرنے دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے پر
یہ خوشخبری دی ہے کہ اس پر بھی اجر و ثواب ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ اس پر جو صحابی رسول کا طرز عمل ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ مرد کا دل کس طرح سے متاثر ہوتا ہے، اجر کے حصول کے لیے وہ کس طرح سے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتا ہے. اصل یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، انہیں اپنے قریبی ساتھی یعنی اپنے اسپاؤس کے لیے کچھ بھی کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اجر اپنے ساتھی سے نہیں لینا، اجر اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینا. اس کی وجہ سے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں رہ جاتا، پھر آسانی پیدا ہو جاتی ہے الحمدللہ. حقیقت یہ ہے کہ بیویوں کے شوہروں پر اور شوہروں کے بیویوں پر حقوق ہیں، جن حقوق سے عمومی طور پر لوگ ناآشنا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جس بات کو بھی دین کے نام پر بتا دیا جائے اس کو ہی قبول کر لیا جاتا ہے، خواہ اس میں خواتین کتنا ہی تلخ محسوس کریں. مثال کے طور پر ہماری سوسائٹی میں خواتین کو جو طریقہ زندگی سکھایا جاتا ہے، شوہروں کے ساتھ جو طرز عمل سکھایا جاتا ہے، عمومی طور پر آپ دیکھیے کہ وہ تو سوسائٹی کے نارمز ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. اس وجہ سے تمام بچیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے. میں اس موقع پر ایک ارادہ آپ سے ضرور کروانا چاہتی ہوں. اب ارادہ یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی کام اسلام کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانے بغیر انجام نہیں دینے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کریں. نمبر دو یہ ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ اس کا حکم مجھے کس نے دیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اس عمل کو خالص کریں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی تسکین اور محبت اترتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. عورت کو اپنے حقوق اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ اور رسول کے احکامات سے اتنا آشنا ضرور ہونا چاہیے کہ دراصل کیا چیز میرے حق میں آتی ہے اور کیا چیز میرے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے. جو ہی اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو خواتین اندر ہی اندر گھٹ کے رہ جاتی ہیں کہ شاید ہمیں کسی نوعیت کا حق نہیں دیا گیا. ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے بیویوں سے حسن سلوک کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہے، اور میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے زیادہ اچھا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن معاملہ کرنے والے تھے، ان کے حقوق انتہائی اچھے طریقے سے ادا کرنے والے تھے. مستدرک حاکم کی روایت ہے، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور دیکھو اس کے چہرے پر مت مارو اور اس سے بری بات مت کہو، اور گھر کے علاوہ کہیں اسے تنہا نہ چھوڑو. انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. نور کے ممبروں پر ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ذمے سونپے گئے کاموں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، جن کو رب العزت کی جانب سے نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ان کی عزت افزائی کی جائے گی. اس کا ایک سبب گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک.